السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان آج دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ تقریباً 10 کیسز متفرق کیسز ان کے فکس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو بڑی جسے کہتے ہیں خبر ہوئی ڈیولپمنٹ، وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے عمران خان کے ایک کیس میں سننے سے معذرت کر لی، ریکیوز کر لی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ثاقب بشیر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشل پالیٹکس کہ وہاں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ثاقب صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے آج جو کیس لگا ہوا تھا، ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، کیونکہ یہ جو 9 کیسز تھے یہ مختلف بیل میٹر تھے اور ٹیکنیکل ایشوز، جس میٹر میں محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج انہوں نے ریکیوز کیا، وہ کیا تھا اور کیا معاملہ کیا تھا، جس پہ پھر آگے بات کریں گے آپ سے جوڈیشل پالیٹکس میں۔ ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میرا نام نہیں لینا آپ نے۔ اچھا، تو آرڈر ہے ریٹن آرڈر نہیں ہے، اچھا اچھا، وربلی انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو ان کے ریکیوز سے پہلے میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ تھوڑی سی فیکٹ بتاؤں گا کہ خان صاحب جو ہے وہ تقریباً ویکلی ان کا وزٹ ہو رہا ہے، 4-5 دنوں کے بعد وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ اس سے قبل جب بھی آتے تھے تو ان کے لیے ٹائم مقرر کیا جاتا تھا 2 بجے 2:30 بجے، وہ لاہور سے چلتے تھے۔ ایون انہوں نے کسی اور کورٹ میں بھی جانا ہوتا تھا کہ تو وہ پہلے 12 بجے اسلام آباد پہنچتے، یہاں پہ آتے، یا کسی اور کورٹ سے ہو کر 2 بجے یہاں پہ ہائی کورٹ میں پیش ہو جاتے۔ آج صبح عمران خان ایگزیکٹلی 9 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے، 9 بجے کارٹ شروع ہوتی ہے کورٹ، تو عمران خان جو ہے وہ انٹر ہو گئے۔ ایون میں خود جو ہے 9 بجے پہنچا۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک ٹیکنیکل وجہ یہ تھی کہ ان کے 9 مقدمات میں ان کے بقول آج جو ہے وہ ضمانت ختم ہو رہی تھی، اور جو عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا تھا اس میں بھی 12 جون ہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ آگے چل کر مطلب یہ 3-4-5 گھنٹے کی مشق کے بعد جب 2 بجے عامر فاروق صاحب آ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں اگر 8 جون سے یہ مطلب گنے ان کو، تو 8 جون کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، اس کو انکلوڈ نہیں کرنا۔ 9 10 11 12 انہوں نے کہا ہم نے 5 روز کی آپ کو ضمانت دی تھی 9 مقدمات میں، اور وہ 13 کو مکمل ہو رہی ہے، آج نہیں مکمل ہو رہی، 12 کو نہیں ہے۔ تو یہ ان کو وہاں پہ پھر کورٹ نے وضاحت کی تو وہ ہوا۔ تو جو آپ نے نہیں تو وہ پھر کل پھر آئیں گی یا کیا؟ نہیں، اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کی بنیادی پٹیشن یہ تھی کہ ان 9 مقدمات میں آج ہماری بیل ختم ہو رہی ہے، ہم F8 کچہری نہیں جا سکتے، وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو ایک روز کے لیے جو سیشن کورٹ ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس G11 منتقل کریں۔ یہ ان کی ویسے عمران خان کیا جی پہلے لڑ لے، انوکھا لڑ رہا ہے کیا یہ کہ جی میں جوڈیشل، اب تو ان کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب وہ مطلب ان کا ہے کہ جی وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جو ہے لائف تھریٹ ہے، اس طرح مرڈر اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اٹیک ہو چکا ہے مجھ پہ۔ اور اگر میں بلکہ آن میرٹ ہی بات کروں تو جو F8 کچہری ہے وہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے، کوئی 10-11 رستے ہیں اس کے، اور وہاں تنگ گلیاں ہیں، اور اس وجہ سے یہ پر انہوں نے کہا کہ ہماری جو 9 کی 9 مقدمات جوڈیشل کمپلیکس سنے، اور اس وقت اطلاعات ہے کہ 9 کے 9 مقدمات جوڈیشل کمپلیکس سنے جا چکے ہیں، اور 9 میں ہی ان کی عبوری جو ضمانت ہے انٹرم بیل وہ ان کو مل چکی ہے۔ اچھا، اس اب جج صاحب شفٹ ہوں گے، کیا ہوا؟ نہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ جو انہوں نے صبح 9 بجے جب معاملہ ٹیک اپ ہوا تو چیف کمشنر کو انہوں نے کہا اپلیکیشن دیں، ان کے وکیل چیف کمشنر کے پاس گئے، 12 بجے تقریباً واپس آئے 12:30، تو انہوں نے کہا چیف کمشنر تو مان ہی نہیں رہا۔ وہ معاملہ عامر فاروق صاحب نے دوبارہ ٹیک اپ کیا، دوبارہ جب وہاں پہ سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس پہ کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب نے اس قسم کا کوئی آرڈر کیا ہوا تھا تو چیف جسٹس نے وہ فائل ان کو بھجوا دی۔ تو میاں گل حسن اور اورنگزیب جب تقریباً 1:30 یا 2 بجے اس کی سماعت کر رہے تھے تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم چیف کمشنر کا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ان 9 عدالتوں 9 کیسز میں سماعت کے لیے ہم نے سیشن کورٹ کو آج کے لیے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ ہوا یہ کہ پھر وہ ہائی کورٹ سے وہ نکلے، جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ہو گئی۔ لیکن آج ایک دن کے لیے تقریباً سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن ججز جو ہے 3-4 وہ F8 سے جوڈیشل کمپلیکس آئے ہیں عمران خان صاحب کی ضمانتوں پر سماعت کے لیے، انہوں نے وہاں پہ سماعت کی ہے۔ اچھا، وہ جو آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ایک اور چیز، جی آپ نے عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا کہ آپ بنی گالہ تھرو آؤٹ، میں نے تو جب سے 2002 سے دیکھا کہ بنی گالہ ہی رہائش پذیر تھے،
یہ لاہور سے کیوں آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کوئی اس حوالے سے آپ کو نہیں بنتا تھا کیوں, اس کیا وجہ؟ حوالے سے ایگزیکٹلی تو سوال نہیں ہوا, لیکن ایک چیز ان سے ہوئی تھی کہ وہ صبح 9 بجے پہنچے تھے, تو ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری عدالت میں جب وہ گھوم رہے تھے پھر جوڈیشل کمپلیکس, تو وہ کہہ رہے تھے میں سسٹم کو اب جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کیسے جو ہے وہ ورک کرتا ہے. نہیں, سسٹم آپ نے بنایا ہے 2017-18 سے لے کے, جی یعنی آپ دیکھیں 22 تک, جی جس طریقے سے بیل میٹر میں یہ تو شکر گزار ان کو ہونا چاہیے کہ یہ گرفتاری لمبی نہیں ہوئی. تقریباً نون لیگ کے 10-12 لوگ, پیپلز پارٹی کے 8-10 لوگ جو سال 2 سال اندر رہے ہیں اور اس کے بعد ضمانتیں ہوئی, سزا کسی کی نہیں ہوئی. تو عمران خان ویسے اس معاملے میں لکی نہیں لگ رہے. اس میں ملک صاحب بالکل, میں ایک پوائنٹ لوگوں کو بھی سامنے رکھوں گا کہ جو نیب ترامیم ہوئی اس میں سب سے بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی یا عمران خان ہے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی پی ڈی ایم تھی, مطلب نون لیگ, پیپلز پارٹی یا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو جب بھی گرفتار کیا جاتا تھا تو 3 مہینے ان کی وہ ضمانت کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھے. مطلب 90 دن تو وہ فزیکل ریمانڈ ہو گیا, جی ریمانڈ ہو گیا فزیکل ریمانڈ میں. اب جو ہے وہ میکسیمم 14 دن ہے اور اس وقت 90 ڈیز تھا, تو 3 مہینے تو وہ آپ ضمانت کے لیے ایلیجیبل ہونا ہی بھول اب جائیں. تو سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جی ایکسٹینڈ کریں اس کو نا, جی نون لیگ چاہ رہی تھی کہ 1 منتھ کے لیے, نون لیگ بھی یا کہیں اور سے, تو پیپلز پارٹی نے سنا ہے مخالفت کی ہے. پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ کل وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے, وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے. جسٹس محسن اختر محسن کیانی صاحب کا اصل معاملہ, ہاں وہ معاملہ ہے, وہ جو ڈی جی خان لیا میں جو مقدمہ درج ہوا ہے کہ کوئی اربوں روپے کی زمین ہے. لیا میں بڑا فرق ہے, لیکن وہ جو میرے خیال میں جو ڈسٹرکٹ ہے شاید وہ بنتا ہے, یا اس قسم ڈویژن ہے, ایریا وہ ہے ساؤتھ پنجاب. جو ڈی جی خان ہے وہ جو ہے اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے وہ ان کے انڈر اس طرح کی تقسیم ہے. تو انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے, اور جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے, جو بہن ہے, ان کے حوالے سے, اور اس میں عمران خان اور بزدار جو عثمان بزدار, ان کو نامزد کیا گیا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ زمین حاصل کرنے میں, اور وہ اربوں روپے کی زمین ہے. تو یہ بنیادی سرکاری زمین تھی, میرا خیال ہے سرکاری زمین تھی جو اس طرح لی گئی, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے میرٹس پہ ہم نہیں جاتے. تو یہ الیج کیا گیا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی زمین عمران خان اور بزدار, عثمان بزدار کی فیسیلیٹیشن سے انہوں نے وہ حاصل کی, اور یہ اینٹی کرپشن میں. تو اس میں کل یہ مقدمہ درج ہوا تھا. تو آج عمران خان جو ہے وہ یہاں پہ پروٹیکشن کے لیے, پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے تھے, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے, اس میں ہوا یہ کہ اس میں 2 قسم کے, ایک آبجیکشن میجر تھا کہ عمران خان لاہور سے چلے, لاہور ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل لینے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے کہ لاہور سے چل کے. تو انہوں نے پھر وہ یہ وضاحت کی کہ کیونکہ ہمیں کل سیکنڈ ٹائم یہ مقدمہ ہوا تھا, آج صبح 9 بجے ہمیں اسلام آباد پہنچنا تھا, تو اس لیے درمیان میں وقت نہیں تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ جاتے, تو اس لیے یہاں پہ آ گئے ہیں. بہرحال ہوا اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جب یہ کیس لگا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو سنا, ان کے 2 جو اعتراضات تھے وہ اوور رول کیے, اور باقی یہ کہا کہ آپ نے کوئی انیکشنز لگانے تھے, کوئی مصدقہ کاپی لگانی تھی, کوئی یہ 2 چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں. رجسٹرار سیٹ کر لیتے ہیں پھر بعد میں. یہ کس وقت بند ہوا ہے, کوئی آئیڈیا ہے؟ چلیں کر لیں گے. اچھا, اسد درانی جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی, ان کا کیس چل رہا تھا. تو ان کے کیس کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ, یا آپ یہ کہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی سماعت ہو رہی تھی, بڑی جو ان ڈیپتھ اس کو سنا جاتا. بلکہ جو طارق کھوکھر صاحب ہیں اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے, وہ اس کیس میں پیش ہو رہے تھے, اور باقاعدہ طور پہ اس کی سماعتیں ہو رہی تھیں. بلکہ بکس جو ہے وہ منگوا لی گئی تھیں اسد درانی صاحب کی. جس دن بکس منگوائی گئی ہیں اور جس دن سارا کیس کھلنا تھا,
اس دن عین لمحے جو ہے اسی لمحے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے وہ تو اس کیس کو اتنا یہ ہے کہ کوئی اپروچ ہو ان کو کوشش کی گئی تو اس وجہ سے بھی یہ تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ شوکت صدیقی صاحب کا جب کیس چل رہا تھا جی تو یہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے کہا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ایک جج کو اپروچ کیا گیا تھا بالکل. تو اس کا پھر باقاعدہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا, پھر رجسٹرار نے ایک لیٹر لکھا, اس بندے کے خلاف کارروائی ہوئی جس نے بھی اپروچ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان کے حوالے سے یہ تھا کہ یہی تھے. تو ویسے محسن اختر کیانی صاحب اس وقت سینئر پیونی جج ہیں. سینئر پیونی جج ہیں اسلام آباد جسٹس محسن اختر کیانی, اور ان کی جانب سے وہ شروع میں ہم نے بات کی کہ وہ بڑی میڈیا پہ بڑی پابندی لگائی گئی ہے. اچھا اس کی بھی ابھی تک کوئی ریزن سامنے نہیں آئی. مطلب جج صاحب کہہ رہے ہیں جب نے میرا نام نہیں لکھنا, آپ نے میری تصویر نہیں لگانی, آپ نے میرے ریمارکس نہیں چلانے. یہ بڑا مطلب غیر معمولی ایک آرڈر ہے جو ریٹرن میں بہرحال نہیں آیا. تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ آج تک سامنے نہیں آئی. آج ریکیوز کیا, کیوں کیا, کوئی وجوہات دیکھیے محسن اختر کیانی صاحب کا ویسے آپ کی مطلب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کرتے ہیں, بتائیں مطلب کیا ان کے ٹینور میں یا ان کو کیسا آپ نے جج کیا؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے 10 مئی کو بڑا ہی غیر معمولی معاملہ سامنے آیا تھا. ٹیریان کا کیس جو عمران خان کے حوالے سے جو تھا اس میں ان کے جو 2 ممبران تھے ارباب محمد طاہر اور جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے الگ سے اپنا جو نوٹ تھا وہ اپلوڈ کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر. جیسے ہی وہ اپلوڈ ہوا اور ہم نے اس کو وہاں سے لے کر رپورٹ کیا, جیسے ہی وہ رپورٹ ہوا تو چیف جسٹس نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرن میں نوٹس تو نہیں لیا لیکن بہرحال انہوں نے اس پر نوٹس لیا. اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو پبلک ریلیشن آفیسر ہے اس نے ایک وضاحت جاری کی. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ فکس نہیں تھا کیس, اناؤنسمنٹ باقاعدہ کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے اس کی حیثیت نہیں ہے اور ہم ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں گے. اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ 10 مئی کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. آج جو ہے وہ 9 جون ہے میرے خیال ہے, نہیں 12 جون ہے. آج 12 جون ہے, 1 منتھ اور 2 دن ہو گئے ہیں, آج تک وہ نیا بینچ تشکیل نہیں دیا گیا. تو وہ ایک بظاہر جو ہے وہ جس طرح سپریم کورٹ میں تقسیم ہے, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سمجھیں وہاں بات ہو رہی ہے کہ جس اطہر من اللہ کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس وقت واحد ایک سپریم اسلام آباد ایک کورٹ جہاں گروپنگ نہیں تھی, اور کہا جاتا تھا کہ جی ساری باتیں جو ہیں ٹی روم میں جو ہے وہ جب چاہے کہ وقفے میں سارے ڈسکشن ہو کے سارے معاملات حل ہو جاتے. لیکن جب سے جسٹس عامر فاروق آئے تو ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی اس وقت ورکنگ وہ نہیں رہی جو یہ کیا یہ پرسپشن جو باہر چل رہی ہے وکیلوں میں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا ظاہر میں ظاہر سی بات ہے جو بہت ساری چیزیں ظاہراً نہیں آتی, لیکن جو ایونٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایونٹ ظاہر کرتا ہے جو آپ پرسیپشن جس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کرتا ہے کہ ان سائڈ کوئی تقسیم ہے, کہ 2 ججز جو ہے وہ اپنے سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپلوڈ کریں ویب سائٹ پہ. اور تیسرے ایک واقعہ اس کے علاوہ تو کوئی ایشو نہیں, اس کے علاوہ بظاہر کوئی واقعہ نہیں, لیکن جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جب سے ایک آڈیو جو ہے وہ آئی تھی, قیوم صدیقی صاحب اور جو وکیل تھے ان کے آڈیو آئی تھی جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا نام وہ خواجہ طارق رحیم جو ہے وہ کیا گیا تھا, نام آیا تھا کہ ان کے پاس یہ کیس لگے گا عمران خان کا. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک جو کیسز ہیں وہ عمران خان کے خاص طور پر, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آج انہوں نے کیا ہے وہ کیا پتا خود کہا کہہ دیا, اس طرح جیسے یحییٰ افریدی ہیں سپریم کورٹ میں 184(3) میں ان کا ایک پرٹیکولر ویو ہے, تو ان کے وہ کیس بینچ میں ہو جب اگلے وہ خود کہہ دیتے ہیں معذرت کر لیتے ہیں پھر ان کا نام ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. تو میں بھی جیسے محسن اختر کیانی سینئر پیونی جج ہیں تو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, مطلب ایسی کوئی سچویشن ہو. بعض اوقات یہ ہے کہ ایسی کوئی نوٹس کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے سامنے کہ فلاں جو کیس ہے فلاں قسم کا کیس فلاں بینچ کے سامنے نہیں لگے گا, لیکن ظاہر میں ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے. لیکن ایکچولی جو گراؤنڈ پہ ہوا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس ایک تو عمران خان اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو تھے ایم پی او کے کیسز تھے,
شیری مزاری اور فواد چل سب کے بڑے بڑے کیسز تھے، وہ جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس کوئی کیس نہیں لگا، سارے جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب کے پاس آلموسٹ، اور ارباب محمد طاہر اور دیگر جو ججز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ لگتے رہے ہیں. تو ایک پرسیپشن کی آپ نے جو بات کی، آن گراؤنڈ اگر انالیسز ہم کریں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تقسیم ہے، لیکن اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، وہاں بھی سینئر کونی اور چیف جسٹس میں آپ کہیں کہ جی وہ ہر ایک کی اپنا ویو ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اسی طرح ہے، بہت زیادہ ہے. پشاور ہائی کورٹ کی ابھی وہاں کیونکہ چیف جسٹس اب نہیں ہے، وہاں کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. باقی یہ جو چیف ہر ہائی کورٹ میں چھوٹا موٹا تو چلتا رہتا ہے. سپریم کورٹ میں ذرا زیادہ آبویس ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے مسئلہ بن گیا یہ جو ٹریان والا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ نظریاتی سوچ بھی ایک چیزیں، تھنکنگ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے سوچنے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طریقے سے جو وہ چیزوں کو لے کے بیٹھے لے رہے ہوں، ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہوں، دوسرا بھی اسی طرح. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ کیونکہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں جسٹس عامر فاروق جو ہے انہوں نے وہ جو گرفتاری تھی احاطہ عدالت سے اس کو قانونی قرار دیا تھا. تو ابھی 4-5 دن پہلے کسی کیس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیر، یہ کہیں ریمارکس ان کے آئے تھے کہ احاطہ عدالت کے سے جو ہے وہ غیر قانونی ہے اس قسم کی جو گرفتاری ہے. تو اس سے بھی بظاہر لگتا ہے کہ مطلب اختلاف رائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا. تو یہ آج کی جو ناظرین ہماری ایک اور چیز جو سپریم چلے وہ ایک اور جس سے منیب اختر نے تفصیلی آرڈر بھی جاری کر دیا ہے وہ ریویو کا. اچھا ہاں وہ لیکن اس پہ علیحدہ بات کریں گے. آخری ایک بات تو وہ اس کا نوٹس آیا، آخری بات وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جسٹس بابر ستار نے ایک آرڈر جاری کیا اور وہ اس کی سماعت کب ہے، جس میں یہ تھا کہ یہ آڈیو لیکس کر کون رہا ہے، ان کو لیک کون کر رہا ہے، بنا کون رہا ہے، ٹیپنگ فون ٹیپنگ، اس کا کب ہے سماعت؟ 19 جون کو اس میں سماعت ہے. ایک تو اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی ہاں ویسے بڑا کیا اٹارنی جنرل ناظرین جو موجودہ اٹارنی جنرل منصور امان اور جسٹس بابر ستار یہ ایک ہی یعنی فرم پارٹنر ہیں، دونوں رہے ہیں. اب تو جسٹس بابر ستار ادھر اور وہ اٹارنی جنرل بن گئے. اب عموماً یہ ہے کہ منصور امان جو ہے وہ بابر ستار صاحب کے سامنے نہیں پیش کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے کیا ہے. اب یہ میٹر جو ہے اس میں کیا اٹارنی جنرل جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہیں گے یا وہ ریکویسٹ کریں گے کہ معاملہ کسی اور بینچ میں بھیجا جائے، کیونکہ یہ بڑا ہے کہ عموماً وہ نہیں ہوتے. لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اور معاملہ ہے جس میں وہ بھی حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے. یہ کوئی ذاتی کلائنٹ تو ہے نہیں معاملہ. بالکل. تو دیکھیں اب اس میں کیا کرتے ہیں. یہ 19 کو پھر پتہ چلے گا کہ جس سے بابر ستار یا منصور امان ان کے سامنے آرگومنٹ پہلی دفعہ وہ اپنا کیس آرگو کریں گے یا نہیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.